السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم سورہ فلق اور ناس کا مطالعہ کریں گے۔ اس سورت میں تعلق باللہ کے تعلق سے ہم پڑھنے والے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ سے کیسا ہو، اور ہمارا تعلق اللہ سے جتنا مضبوط ہوگا شیطان اتنا ہی ہم سے دور بھاگے گا۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور شیطان کی طاقت بھی آج پتہ چلے گی، جیسے کہ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ شیطان کا جال مکڑی کے جال کی طرح، مکڑی کے گھر کی طرح۔ مکڑی کا گھر گھروں میں سب سے کمزور گھر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر بندے کا تعلق اللہ رب العزت سے ہو، اللہ کے کلام سے ہو، وہ اللہ رب العزت سے تعوذ اور استعاذہ کرتا ہو، تو شیطان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا انشاءاللہ تعالی۔ آج کی ان دو صورتوں میں ہم تعوذ کے تعلق سے پڑھیں گے، یعنی پناہ طلب کرنا، اور یہ ایک عبادت ہے۔ استعاذہ کے بھی معنی یہی ہے، پناہ طلب کرنا، اور پناہ چار چیزوں پر مکمل ہوتی ہے۔ پناہ چار چیزوں پر مکمل ہوتی ہے، نوٹ کریں۔ نمبر ایک، پناہ طلب کرنے والا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ساری مخلوق اس خالق کے سامنے پناہ طلب کرتی۔ یہاں پر کہا گیا قل، کس کو کہا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بزرگ ہستی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام و مرتبے میں زیادہ ہستی مخلوق کے اندر اور کون ہے؟ لیکن آپ بھی اللہ رب العزت سے استعانت چاہ رہے ہیں، پناہ طلب کر رہے ہیں۔ نمبر ایک، پناہ طلب کرنے والا۔ دوسرا، وہ جملہ و کلمات جو پناہ پر مشتمل ہے۔ دوسری چیز، وہ جملہ و کلمات جو پناہ پر مشتمل ہو۔ تیسرا، پناہ دینے والا، کہ پناہ کون دے گا۔ چوتھا، کس چیز سے وہ پناہ طلب کی جا رہی ہے، کس چیز سے پناہ طلب کی جا رہی ہے۔ ان چار چیزوں پر تعوذ مکمل ہوگا۔ ان دو صورتوں کے تعلق سے پہلے چند فضائل لکھیں پوائنٹ کی شکل میں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں صورتوں کو معوذتین صورتیں کہا جاتا ہے۔ نمبر ایک، معوذتین صورتوں جیسی اور کوئی صورتیں نہیں پناہ طلب کرنے کے تعلق سے، اللہ سے استعانت، مدد مانگنے کے تعلق سے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آج رات ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ ان جیسی آیت کبھی دیکھی نہیں گئی، اور وہ وہی ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ مسلم شریف حدیث نمبر 814۔ دوسرا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے معوذتین صورتوں سے بہتر اور کوئی صورت نہیں۔ پہلے پوائنٹ میں ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آج رات ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ ان جیسی آیت کبھی نہیں دیکھی گئی، اور وہ یہ ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ دوسرا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے معوذتین صورتوں سے بہتر اور کوئی صورت نہیں۔ یعنی جب ہمیں اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرنا ہے اس کی کسی بھی مخلوق کے شر سے یا شیطان سے، تو اس سے بہتر چیز اور کوئی نہیں۔ اس تعلق سے حدیث، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عابس، کیا میں تمہیں سب سے افضل صورتوں کے متعلق نہ بتاؤں جن کے ساتھ پناہ مانگی جاتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس بتائی۔ صحیح سلسلۃ الصحیح، جو پہلی میں نے حدیث بتایا تھا وہ مسلم شریف کی تھی، حدیث نمبر 814، اور یہ دوسرے پوائنٹ کی جو حدیث ہے یہ صحیح سلسلۃ الصحیح حدیث نمبر 1104، اور دوسری نسائی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 312۔
312, مسند احمد جلد نمبر 4 حدیث نمبر 153۔ اس تعلق سے ایک اور روایت اسی پوائنٹ میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا کہ آپ نے فرمایا اے عقبہ کہو۔ میں نے عرض کیا کیا کہوں؟ تو آپ نے خاموشی اختیار فرما لی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے عقبہ کہو۔ میں نے عرض کیا کیا کہوں؟ تو آپ نے پھر خاموشی اختیار فرما لی۔ تو میں نے کہا کہ اللہ مجھے پھر لوٹا دے، مطلب آپ پھر سے اس بات کو کہیں۔ تو چنانچہ آپ نے فرمایا اے عقبہ کہو۔ تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق۔ میں نے اسے پڑھا حتیٰ کہ سورت پوری ہو گئی۔ پھر آپ نے کہا کہو۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا قل اعوذ برب الناس۔ میں نے اسے پڑھا حتیٰ کہ پوری سورت پڑھ لی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کسی سوال کرنے والے نے اس کی طرح کا سوال نہیں کیا اور کسی پناہ مانگنے والے نے اس طرح کی پناہ نہیں مانگی۔ یعنی اللہ رب العزت سے سب سے بہتر پناہ مانگنے کی جو کلمات ہیں وہ انہی دو صورتوں کے اندر ہیں۔ یہ اس کا خلاصہ ہوا۔ یہ حدیث ہے صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 1316 اور صحیح نسائی حدیث نمبر 5438 پوائنٹ نمبر 3۔ تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین صورتوں کو بہترین صورتیں کہا اور سوتے اور جاگتے وقت انہیں پڑھنے کا حکم فرمایا۔ جیسا کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں ان وادیوں میں سے ایک وادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چل رہا تھا کہ آپ نے مجھ سے فرمایا اے عقبہ تم بھی سوار کیوں نہیں ہو جاتے؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پیش نظر آپ کی سواری پر سوار نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے اور یہ پیدل نیچے چل رہے تھے، تو نبی مکرم نے فرمایا کہ تم بھی کیوں نہیں سوار ہو جاتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے نہیں سوار ہوا کہ آپ کی عظمت کی وجہ سے۔ پھر آپ نے فرمایا اے عقبہ تم سوار کیوں نہیں ہو جاتے؟ مجھے خدشہ ہوا، مطلب مجھے یہ خیال آیا دل میں، خدشہ لاحق ہوا کہ آپ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہ آپ بول رہے ہیں اور میں نہیں آ رہا ہوں تو کہیں نافرمانی نہ ہو جائے۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے تشریف لے آئے تو آپ کے فرمان کے مطابق یا آپ کے فرمان کی تعمیل کے لیے میں اس پر سوار ہو گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوار ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا اے عقبہ کیا میں تمہیں دو ایسی بہترین صورتیں نہ سکھاؤں جنہیں لوگوں نے پڑھا؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول ضرور سکھائیں۔ تو آپ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ پھر نماز قائم کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے فرائض کو انجام دیا اور نماز میں انہی دو صورتوں کو پڑھا، یعنی نماز پڑھی گئی تو رسول اللہ نے انہی دو صورتوں کو پڑھا، یعنی فلق اور ناس کو۔ پھر آپ کا میرے پاس سے گزر ہوا، اب غور کریں، پھر آپ کا میرے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا عقبہ ان دو صورتوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب بھی تم سونے لگو اور اٹھو تو ان دو صورتوں کو پڑھ لو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سوتے وقت بھی اور جب ہم اٹھیں اس وقت بھی اس کو پڑھنا چاہیے، جو نبی مکرم کی تعلیم ہے۔ صحیح سلسلۃ الصحیح حدیث نمبر 3499 مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 144۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1462، ابو داؤد حدیث نمبر 1462 اور نسائی حدیث نمبر 5439۔ چوتھا پوائنٹ، جنات اور نظر بد سے بچاؤ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین صورتیں پڑھنے کا حکم دیا، یا آپ معوذتین صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین صورتیں نازل ہو گئی، یعنی فلق اور ناس نازل ہو گئی۔ پس جب وہ نازل ہو گئی تو آپ ان کے ساتھ دم کرنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ تمام دموں کو چھوڑ دیا، مطلب انہی الفاظ کے ذریعے سے مدد طلب کرتے تھے اور اس کے علاوہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف حدیث نمبر 2058، نسائی حدیث نمبر 5494، ابن ماجہ حدیث نمبر 3511۔ ففتھ پوائنٹ، پانچواں پوائنٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
ہونے والے جادو کے اثر کو زائل کرنے کے لیے معوذتیں صورتیں نازل کی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا تھا اور اس جادو کو زائل یعنی ختم کرنے کے لیے یہ صورتیں نازل کی گئیں۔ نبی مکرم پر جادو، کچھ لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے۔ دیکھیے اصل میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنایا ہے ہمارے لیے، یعنی آپ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہی ہمیں اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو کچھ حالات آپ کے ساتھ ایسے رونما ہوئے ہیں کہ امت کے لیے اسوہ بن جائے کہ ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کچھ حالات آپ کی زندگی میں ایسے گزرے ہیں، یعنی یوں کہہ لیں آپ کہ ایسے حالات اللہ رب العزت نے گزارا ہے تاکہ اس حالات میں امت گزرے تو انہیں پتہ چل جائے کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ اگزامپل کے طور پر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند نہیں کھلی فجر میں، تو آپ جب نیند کھلی اس وقت آپ نے نماز پڑھ کے بتا دی کہ کبھی اگر ایسا ہو جائے تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ ایک وقت آپ ایسے علاقے سے گزر ہو رہا تھا کہ وہ بہت گندگی کا علاقہ تھا، تو آپ نے اپنی حاجت کو دوسرے وقت کے مقابلے میں دوسرے انداز سے اپنی حاجت کو پوری کی۔ آپ کے کندھے میں تھے اور حسن و حسین کندھے پہ آ کر کے بیٹھ گئے تو آپ نے سجدہ لمبا کر لیا۔ قرض آپ نے لیا تو یہودی نے بدتمیزی کیا اس قرض پر، تو قرض لینا کیسے اور دینا کیسے یہ سلیقہ بتا دیا، یعنی یہ حالات سے گزارا گیا۔ ایسے اور بھی کئی معاملے ملتے ہیں زندگی میں کہ جس سے ہمیں اس حالات میں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس حالات سے ہمیں کس طریقے سے گزرنا ہے۔ اب آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا تو امت کو پتہ چل گیا کہ جب جادو کا اثر ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ کوئی ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں ایسا دین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر کے گئے ہیں کہ جس کی راتیں بھی دن سے زیادہ روشن۔ تو اگر جادو ہو جائے تو کس طریقے سے اس کا علاج کیا جائے گا، اس کے تعلق سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جادو کیسے ہوا، کس نے کیا۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 611، اسے امام بخاری نے لے کر کے آئے اپنی کتاب میں۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا، حتیٰ کہ آپ کو خیال ہوتا تھا کہ آپ ازواج مطہرات یعنی بیویوں کے پاس گئے ہیں لیکن آپ نہیں گئے تھے، یعنی آپ بھول جایا کرتے تھے۔ صرف اتنا ہی اثر آپ کے اوپر ہوا تھا۔ امام سفیان فرماتے ہیں کہ جادو سے جو بہت شدید کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، اس نے مجھے اس کا جواب عطا فرمایا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ پتا چلی کہ جب کبھی ایسا ہو جائے تو ہمیں اللہ رب العزت سے سوال، یعنی اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ سوال کرنا یعنی مانگنا، تو اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے عطا فرمایا۔ اور اس طرح کے میرے پاس 2 آدمی آئے، یعنی یہ 2 فرشتے اللہ رب العزت کی طرف سے آئے تھے، ایک جبرائیل علیہ السلام اور ایک دوسرے فرشتے، اور ان میں سے ایک میرے سر کے پاس اور دوسرے دونوں پاؤں کے پاس بیٹھ گئے، یعنی 2 فرشتے آئے، ایک سر کے پاس بیٹھ گئے اور ایک پاؤں کے پاس، اور جو سر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس نے دوسرے سے کہا کہ انہیں کیا ہوا ہے، یعنی رسول اللہ کو کیا ہو گیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ ان پر جادو ہو گیا ہے، یعنی جو دوسرے فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ جادو ہو گیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ لبید نے جادو کیا ہے۔ یہ یہودیوں کے خلیف خاندان کا تھا، مطلب یہ یہودیوں میں سے تھا اور منافق تھا، مطلب جھوٹا اسلام کا اس نے لبادہ یا جھوٹا اسلام کا اس نے دعویٰ کر کے، جس کو منافق کہتے ہیں، کہ اندر سے جو یہودی تھا لیکن اوپر سے وہ شو کر رہا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا؟ تو یہاں سے اب پتہ چلا کہ جادو کس چیز سے کیا جاتا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ کنگھی میں اور کنگھی کرنے سے گرنے والے بال پر، یعنی اس نے اپنی بیٹیوں کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کا ٹکڑا اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یعنی آپ کے بال تھے، اس کو اس نے بلوا لیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کہاں جادو کیا؟ اس نے بتایا کہ نرخوزے کے گوشے میں یعنی کھجور کے گوشے میں اور کنویں کے پیچھے اسے چھپایا گیا ہے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں پر تشریف لے گئے، اس جگہ پر تشریف لے گئے تھے اور آپ نے اس سے جادو کو نکال دیا۔ آپ نے فرمایا یہ وہ کنواں ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا۔ تو ایسے وقت میں رسول اللہ کو خواب دکھایا گیا تھا کہ کس چیز پہ کیسے کیا جادو کیا۔ اس کا پانی مہندی کی طرح سرخ ہو چکا تھا
کھجور کے درخت بھی جو ہے وہ سیاہ پڑ گئے تھے، چنانچہ اسے باہر نکال دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا آپ نے اسے پھیلا کیوں نہ دیا، اس بات کو آپ نے لوگوں کو کیوں نہیں بتا دیا کہ میرے ساتھ ایسا کیا اس یہودی نے یا اس منافق نے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے، اور میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ کسی بھی آدمی کے بارے میں شر کو پھیلاؤں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7565 بخاری شریف۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری ہے، جس پہ سارے مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اس کی ہر حدیث صحیح ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے۔ ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھتے جا رہے تھے اور گرہ کھلتے جا رہی تھی، مطلب اس نے بالوں کے اوپر گرہ لگائی تھی، اور جیسے جیسے آپ ایک ایک آیت کو پڑھتے تھے، جیسے سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں اور سورہ ناس میں 6 آیتیں، ایسی 11 آیتیں ہیں، اور یہ 11 گرہ کھلتے چلے گئی۔ پوائنٹ نمبر 7، اس سے کتنی اہم بات پتہ چلی کہ لوگ اس سے پریشان ہو کر کے اور کئی جگہ جاتے ہیں کہ اس طرح علاج ہو جائے، اس طرح علاج، کتنا آسان طریقہ، لیکن کب ہوگا اس کو بھی ہم آگے سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پوائنٹ نمبر 7 کی طرف آئیں۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان تینوں کی ایک ساتھ فضیلت کے تعلق سے چند باتیں۔ ان تینوں صورتوں کو بھی معوذتین بھی کہا جاتا ہے، مطلب ان تینوں صورتوں کو بھی معوذتین صورتیں کہا جاتا ہے۔ ان 3 صورتوں کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنا ہر مصیبت سے کفایت کر جاتا ہے، مطلب ہر مصیبت کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ 7 پوائنٹ۔ چنانچہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شدید بارش اور سخت اندھیری رات میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ ہم نے آپ کو تلاش کیا اور ہم نے آپ کو پا لیا۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو ہم نے کہا نہیں، اور پھر رسول اللہ نے نماز پڑھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہو۔ میں نے کچھ جواب نہ دیا۔ آپ نے پھر فرمایا کہو۔ میں نے کچھ جواب نہ دیا۔ پھر 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہو۔ تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص اور معوذتین صورتیں یعنی فلق اور ناس صبح و شام 3 مرتبہ پڑھو، یہ تمہیں ہر چیز سے مراد ہر قسم کے رنج و غم، تکلیف و پریشانی، مصیبت و آفت وغیرہ سے کفایت کر جائے گی۔ اسے صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 5082 ترمذی شریف حدیث نمبر 3575، نسائی حدیث نمبر 5430، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 312۔ 8واں، ان تینوں صورتوں سے افضل صورتیں نہ تو تورات و انجیل اور زبور میں اور نہ قرآن میں ہیں، یعنی استعانت مانگنے کے لیے، اللہ رب العزت سے مدد مانگنے کے لیے اس جیسی صورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں اور نہ قرآن میں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا اے عقبہ بن عامر، دیکھیے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں کی اپنے صحابی کو، اور بہت ہی پیاری وصیت ہے، اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے عقبہ بن عامر، جو تجھ سے قطع تعلق کرے اس سے صلہ رحمی کر، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، مطلب جو تجھے نہ دے تو اسے دے، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، اور جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے۔ عقبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، یہ پہلی بار آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی، پھر جب دوسری بار حضرت عقبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو آپ نے فرمایا اپنی زبان کو روکے رکھ، یعنی زبان کو روکے رکھ، یعنی حق بات کہیں، صحیح بات کہیں، لائنی باتوں سے بچیں اور معصیت باتوں سے بچیں، یہ اس کا مطلب ہوا۔ تو اپنی زبان کو روکے رکھ، اپنے گناہوں پر رویا کر، جو ہم نے گناہ کیے ہیں ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ایک بار ہم نے معافی مانگ لیا تو وہ ختم ہو گیا، لیکن آپ اپنے صحابی کو کیا فرما رہے ہیں کہ جو گناہ ہو چکے ہیں اس پہ رویا کر اور اپنے گھر میں رہے۔ یہ بھی حکمت ہمیں اس وقت پتہ چلتی ہے جب ہم بازاروں میں جاتے ہیں اور بازاروں کے اندر جو عریانیت ہو رہی ہے، جو فاحش ہو رہا ہے، اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی گھر کے اندر رہنا کتنا بہتر ہے۔ ہاں جب ضرورت ہے تب ہم بازار کے اندر جائیں،
ورنہ گھر بہت بہتر ہے اور سب سے اچھی جگہ تو مسجد ہے۔ تو پھر آپ نے جو تیسری وصیت فرمائی پھر گھر میں رہے۔ عقبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، 2 نصیحتیں آپ نے سن لی، 2 بار کی نصیحتیں۔ اب جب تیسری بار حضرت عقبہ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسری بار نصیحتیں فرمائی وہ یہ تھی، کیا میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں کہ ان جیسی صورتیں نہ تورات اور نہ انجیل میں نازل کی گئی ہے اور نہ قرآن میں نازل کی گئی، تجھ پر کوئی ایسی رات نہ گزرے۔ اب آپ نے اس انداز میں آپ نے حکم دیا یا وصیت کی، تجھ پر کوئی ایسی رات نہ گزرے جس میں تو یہ صورتیں نہ پڑھ۔ تو قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں آپ نے سکھائی۔ صحیح سلسلۃ الصحیح حدیث نمبر 891، مسند احمد جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 158، اور بھی دوسری جگہ اس حدیث کا ذکر ملتا ہے۔ 9واں پوائنٹ، یہ تینوں صورتیں سوتے وقت پڑھنا مستحب ہے، سوتے وقت پڑھنا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنے دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پہ پھونکتے۔ یعنی جب آپ سونے کے لیے آتے تو اپنے بستر پر بیٹھ کر کے اپنے دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں اس کو پڑھ کر کے دم کرتے، اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے، پہلے سر اور چہرے اور سامنے کے بدن پر ہاتھ پھیراتے، اور یہ عمل 3 مرتبہ کرتے۔ یعنی یہ اس طرح کا دم آپ 3 مرتبہ کرتے اور پورے جسم پر پھیلاتے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری حدیث نمبر 5017۔ 10واں پوائنٹ، ہر نماز کے بعد معوذتین صورتیں پڑھنے کا حکم۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذتین یعنی سورہ اخلاص، فلق اور ناس صورتیں پڑھوں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا، ابو داؤد حدیث نمبر 1523۔ 11واں، مریض یا ایسا مریض جو اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے اس تعلق سے بھی انہی صورتوں کو پڑھنے کی روایت ملتی ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب ناساز ہوئی تو آپ معوذتین صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم فرمایا کرتے تھے، اور جب آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو میں ان صورتوں کو پڑھ کر آپ کے جسم اتھر پر آپ ہی کے دست مبارک یعنی آپ کے ہاتھ، آپ کی ہتھیلی پر اسے پھونکتی، اور آپ اپنی ہتھیلی کو برکت کی وجہ سے آپ عائشہ ایسا کرتی اور پھر نبی مکرم اس کو اپنے جسم پر پھیرتے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5016۔ یہاں تک ہمیں پتہ چلا ان 2 صورتوں کی کتنی فضیلت ہے کہ یہ شیاطین کے وسوسے سے اور شیاطین کے شر سے، اور جو جادوگر جادو کرتے ہیں یا ہمارے دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں، اس تعلق سے چند احادیث اور بھی آپ کے سامنے آئے گی تفسیر کے تعلق سے۔ یہاں پہ پھر سے میں ایک بات ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کو آپ سماعت کریں۔ تعوذ یعنی پناہ طلب کرنا، اور یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ سے کی جائے گی۔ پہلے لوگ شیاطین سے پناہ طلب کرتے تھے، کسی علاقے میں جاتے، سورہ جن میں اور جناتوں نے یہی بات بتائی کہ کوئی جب ہمارے علاقے سے گزرتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ یہاں کے جو جنات ہیں میں ان کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس سے جناتوں کے پارے اور چڑھ گئے، مطلب وہ اور پھول کے گبا ہو گئے کہ ہم سے ڈرتے ہیں، تو وہ اور ڈرانے لگے۔ تو یہ پناہ طلب کرنا جناتوں سے، شیاطین سے یا کسی اور سے، یہ شرک ہے۔ پناہ اللہ رب العزت سے طلب کرنا ہے، کیونکہ پناہ دینے والی ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت۔ استعاذہ بھی اسی کو کہتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے مدد چاہنا، کہ کسی بھی قسم کا جو شر ہے دنیا کے اندر پیدا کیا گیا ہے اس کے شر سے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرنا۔ تو پناہ طلب کرنا ان 4 چیزوں پر مکمل ہوتا ہے۔ نمبر 1، اس کو نوٹ ضرور کریں، پناہ طلب کرنے والا یہ تعوذ یا استعاذہ کب کمپلیٹ ہوگا؟ تو وہ 4 چیزیں جب ہوگی، جب وہ کمپلیٹ ہوگا۔ پہلا، پناہ طلب کرنے والا۔ دوسرا، وہ جملہ و کلمات جو پناہ پر مشتمل ہوں، مطلب وہ کلمات وہ دہرائے جو قرآن و حدیث کے اندر ہے جو پناہ پر مشتمل ہو۔ تیسرا، پناہ دینے والا، سبحان اللہ، ہر مخلوق اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرے، امام الانبیاء خود اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ پناہ طلب کرنے والا۔ اور چوتھا، کس چیز سے پناہ طلب کی جا رہی ہے، مطلب کس سے بچنے کے لیے پناہ طلب کی جا رہی ہے۔ ان 4 چیزوں پر تعوذ مکمل ہوتا ہے۔ آئے آپ سورہ فلق ہم دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں
شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ رب العزت کے نام سے شروع کر رہے ہیں اور اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل کہہ دیجئے اعوذ پناہ طلب کرتا ہوں فلک کے رب کی، صبح جو پیدا کرتا ہے اس رب کی، اور رب کہتے ہیں خالق مالک اور مدبر کو۔ جو خالق ہے یعنی پیدا کرنے والا ہے ہر قسم کی چیزوں کا، اور پھر اس کے بعد وہ مالک بھی ہے اور مدبر بھی ہے، پلان کرنے والا۔ قل کہہ دیجئے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ نے کہا، اور پھر ساری امت کو یہ میسج دے دیا گیا کہ اللہ رب العزت سے اس طرح پناہ طلب کی جائے۔ یہاں پر دیکھیں اعوذ مطلب ہوتا ہے اصل میں ستر، پردے میں آنا۔ جس چیز کا آپ کو ڈر ہے اس سے بھاگ کر اس کے پاس جانا جو پناہ دے سکتا ہے، یہ ہے اعوذ۔ پھر سے سمجھے، ستر کا معنی دیتا ہے یعنی پردہ پوشی کرتا ہے، یعنی جس چیز کا آپ کو ڈر ہے، یہاں پہ جیسے مراد ہے کہ جادوگر کا آپ کو ڈر ہے کہ اس نے جادو کر دیا، یا شیطان کا ڈر ہے کہ وہ وسوسہ کر رہا ہے، یا کسی اور بھی شے کا ڈر ہے، تو اس ڈر سے، کسی چیز کا آپ کو ڈر ہے اور اس سے بھاگ کر اس کے پاس جانا جو پناہ دیتا ہے، اور پناہ کون دیتا ہے؟ اللہ، اس لیے یہ عبادت ہے۔ تیسرا، پناہ دینے والا اللہ، اور پناہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہم پناہ مانگ رہے ہیں لیکن پناہ دینا اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ جب اس سے پناہ مانگی جاتی ہے تو وہ ضرور پناہ دیتا ہے، ایک اس کا یہ بھی معنی ہوا۔ اور یہاں چوتھی بات اس سے یہ پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے پناہ مانگ رہے ہیں، یعنی پوری مخلوق اللہ رب العزت سے پناہ مانگتی ہے اور وہ ساری مخلوق کو پناہ دینے پر قادر ہے۔ آگے دیکھیں، قل اعوذ برب الفلق، اے نبی کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس چیز سے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ اب آپ دیکھیں شر کے اسباب جو اللہ رب العزت نے پیدا کیے، کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں اس کے اندر خیر بھی ہوتا ہے اور شر بھی ہوتا ہے۔ جیسے رات ہے تو رات میں ہم انتظار کرتے ہیں اور تہجد پڑھنے والے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، اس سے اپنی حاجتیں اور ضرورتوں کو مانگتے ہیں۔ تو اس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے کہ رات میں ہی شیاطین نکلتے ہیں، رات میں ہی چور اور ڈاکو بھی نکلتے ہیں، رات میں ہی فاحش عورتیں بھی نکلتی ہیں، رات میں فاحش مرد بھی نکلتے ہیں، شراب نوشی بھی ہوتی ہے اور گانا بجانا بھی ہوتا ہے، اور یہ سب برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو ہر چیز میں جہاں خیر ہے وہاں شر بھی ہے۔ یہ ایک میں نے اگزامپل آپ کو دیا، تو یہاں پہ فرمایا گیا ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، یعنی دنیا کے اندر جس چیز میں بھی شر ہے اس شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تیسری آیت، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور اندھیری رات جب وہ چھا جاتی ہے اس کے بھی شر سے میں اللہ رب العزت کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تعلق سے تفسیر ابن کثیر اس کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 610 میں فرماتے ہیں، 610، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے طلوع ہوتے ہوئے چاند دکھایا، فرمانے لگے اس غروب ہونے والے کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگو جب اندھیرا چھا جاتا ہے، مطلب جب اندھیرا چھا جاتا ہے اور اس کے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں اس کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگو۔ مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 61، ترمذی شریف حدیث نمبر 3366، آیت نمبر 4، وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہ میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ گرہ میں یعنی گٹھان میں پھونک مار کر کے یہ جادو کا عمل کیا جاتا، تو یہ جادو کا عمل کرنے والے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ جو بھی جادو کا عمل کرتے ہیں اس جادو کے عمل سے میں اللہ کی پناہ میں آتا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کریں۔ دیکھیے حسد بھی بہت سخت چیز ہے، اور سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ 7 دروازوں سے جانا، کیونکہ یہ ایک جیسے نوجوان لڑکے تھے، بیٹے تھے آپ کے، اور خوبصورت بھی تھے، تو ان کو دیکھ کر کے لوگ حسد کرتے تھے کہ ایک جیسی عمر کے اور نوجوان اور خوبصورت۔ تو آپ نے کہا کہ حسد کرنے والوں کے حسد سے بچنے کے لیے تم الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، اس حسد سے بچانے والا ہے۔ تو تدبیر بھی اختیار کرنا ہے اور تقدیر پر بھی یقین رکھنا کہ ہم اس کے اسباب کو استعمال کریں جو اسباب ہمیں بتائے گئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جو چاہے گا ہوگا وہی، تو تدبیر بھی اختیار کرنا ہے۔ اس تعلق سے
ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طبیعت ناساز ہے۔ مطلب دیکھیں، مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے پریشان کیا، ہر طرح سے آپ کو جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ تو ایک نقصان پہنچانا ان کا حسد کی نظر سے دیکھنا بھی تھا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نظر لگ جانا، تو یہ برحق ہے۔ تو یہ حسد کی نظر سے دیکھنا اور ایسا دیکھنا کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی انہوں نے کوشش، نظر بد جس کو بولتے ہیں، بری نظر۔ تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے یہ پڑھ کر آپ کو دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفی۔ اور بھی لفظ کے ہیر پھیر کے ساتھ آپ کو دوسری حدیثوں میں بھی یہ مل جائے گا۔ اللہ کے نام سے میں آپ کو ہر اس بیماری سے دم کرتا ہوں جو آپ کو تکلیف دے۔ لفظوں پہ آپ غور کریں، اللہ کے نام سے میں آپ کو ہر اس بیماری سے دم کرتا ہوں۔ کس کے نام سے؟ اللہ رب العزت کے نام۔ ہر اس بیماری سے دم کرتا ہوں جو آپ کو تکلیف دے، ہر قسم کی تکلیف، نیز ہر حسد کرنے والے کے شر سے اور ہر بری نظر سے بھی آپ کو دم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2186 اور مسلم میں دوسری جگہ 2185 اور مسند احمد جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 75۔ جبرائیل علیہ السلام بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ آپ کو شفا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفا کی امید اللہ رب العزت۔ تو یہ مانگا جاتا ہے استعانت، یہ ایک عبادت ہے اور صرف اللہ رب العزت سے کی جاتی ہے۔ سورہ فلق کے بعد سورہ ناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی کہہ دیجئے میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ رب تو وہ ساری کائنات کا ہے، تو یہاں پہ انسان کا اعجاز بتایا جائے کہ انسان کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی سارے انسانوں کے خالق اور مالک کی میں پناہ میں آتا ہوں۔ مطلب میں کس کی پناہ میں آ رہا ہوں؟ اور یہ شیطان چیز کیا ہے، اور دنیا میں کوئی بھی مخلوق اس رب کے سامنے کیا حیثیت اور وقت رکھتی ہے، اور میں کس سے استعانت چاہ رہا ہوں، کس سے مدد چاہ رہا ہوں؟ جب ہمیں یہ یقین ہو کہ واقعی ہم کس سے مانگ رہے ہیں، اور ہمارے مانگنے کے انداز سے ہی پتہ چلتا ہے۔ جیسے آپ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو اگر دیکھیں تو ان کی دعا میں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی ان کا ایسا ایمان تھا کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ اسباب کا محتاج نہیں۔ سمندر کے سامنے کھڑے ہو کر کے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ڈرو نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکے جا رہے ہیں اور اللہ رب العزت سے مدد طلب کر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق سے کہہ رہے ہیں کہ ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جب مشرکین مکہ نے اس غار کو گھیر لیا۔ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، ہم اس سے مدد طلب کرنے۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی خالق کی بارگاہ میں آتا ہوں، یا اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ انسانوں کے معبود کی، یعنی لوگوں کے الہ کی، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ وسوسہ ڈالنا اور پھر پیچھے ہٹ جانا، تو یہ پیچھے کیوں ہٹتا ہے؟ یہ جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے یہ پیچھے ہٹتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ آگے میں حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت کی میں پناہ میں آتا ہوں اس وسوسہ ڈالنے والے اور پھر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال۔ تو پتہ یہ چلا کہ شیطان کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وسوسہ یعنی برائی کے طرف ابھارتا ہے، برائی کو خوبصورت نظر دلواتا ہے، برائی کے کرنے کے لیے مائل کرتا ہے۔ اور اس وسوسے میں ہم نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو بھی اس نے وسوسے کیا تھا۔ دو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ایک امام مسلم نے روایت کیا اور دوسری حدیث بخاری اور مسلم دونوں نے روایت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم میں سے ہر شخص کے ساتھ شیطان کو بھی لگا دیا گیا ہے۔ مطلب جیسی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک شیطان اس کے ساتھ لگا دیا جاتا، ایک شیطان اس کے ساتھ ہمیشہ ہمہ وقت رہتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن اللہ نے اسے میرے مقابلے میں میرا مطیع اور فرما بردار بنا دیا، اور وہ مجھے صحیح کی طرف وسوسہ کرتا ہے، یعنی یہ بھی آپ کا غلام ہو گیا تھا، آپ کا تابع فرمان ہو گیا آپ کے ساتھ، چنانچہ وہ مجھے نیکی ہی کا حکم دیتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2814۔ تو اس حدیث سے ہم کو پتہ چلا 2814، اس حدیث سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ ہم سب کے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے جو ہمیں برائی کی طرف اکساتا ہے، اور یہی اگزام ہے۔ اور اس نے مانگا تھا اللہ رب العزت سے اصل میں یہی چھوٹ کہ اللہ تو مجھے مہلت دے دے،
قیامت تک کی، اور میں انہیں بہکاؤں گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے کر کے آؤں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تو مہلت دیے گئےوں میں سے ہے۔ تو اب جب اس نے شیطان کو وسوسہ کرنے کے لیے، بہکانے کے لیے اللہ سے مدد ہی طلب کی ہے، تو اللہ رب العزت نے بھی اس کو مدد کی، اور ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگ گیا۔ جب کوئی انسان پیدا ہوا اس کے ساتھ ایک شیطان۔ دوسری حد، شیطان جسم میں یعنی باڈی میں خون کے طرح گردش کرتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے تھے، اعتکاف میں مسجد میں بیٹھے تھے، اور رات کو ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس آئیں، پھر انہیں گھر تک پہنچانے کے لیے آپ ان کے ساتھ مسجد سے باہر تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر حجرہ جو تھا وہ مسجد سے لگا ہی ہوا، تو راستے میں دو انصاری آدمی ملے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر اپنی رفتار تیز کر دی، جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنی رفتار تیز کر کے آگے نکل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، بے شک میرے ساتھ صفیہ ہیں، یعنی میری بیوی میرے ساتھ۔ انہوں نے عرض کیا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، مطلب انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے اوپر شک کریں گے کہ آپ کس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں یہ سماعت کریں، بلا شبہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے، یعنی شیطان ہمارے جسم میں اس طریقے سے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑ، لہٰذا مجھے شبہ ہوا، یعنی مجھے ڈاؤٹ ہوا، شک ہوا کہ تمہارے دل میں بھی کوئی بری بات نہ ڈال دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ رات میں جا رہے ہیں، تو تمہیں یہ ڈاؤٹ نہ ہو، اس لیے میں نے تمہیں واپس بلایا۔ اس سے، اور یہ تفسیر ابن کثیر نے اسی آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو لے کر کے آئے، جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 614 614، اور بخاری شریف کی حدیث کے حوالے سے لائیں، بخاری شریف حدیث نمبر 2035 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2175۔ تو یہ بدگمانی پیدا کرنا یہ شیطان کا کام ہے، یہی وسوسہ کرتا ہے، اور بدگمانی کے بعد پھر دوسری برائیاں شروع ہوتی ہے جو قتال تک لے کے جاتی ہے، جو اس کے پہلے بیان کیا جا چکا۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ یہ صحابی رسول ہیں جن سے بڑھ کر کے اب کوئی دنیا میں ولی اللہ نہیں ہونے والا، سب سے قیمتی لوگ تھے جن کے لیے آسمان سے وحی آ گئی، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اور ان کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے خون کے اندر دوڑتا ہے۔ اب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر شیاطین کے اثرات ہیں، اور ہم یا اکثر لوگ مان بھی جاتے ہیں کیونکہ انہیں علم نہیں ہے شیاطین کے اثرات کس پہ نہیں ہیں۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ہر کسی کے ساتھ شیطان ہے تو وہ کر کیا لے گا، کیا کر لے گا؟ وہ صرف آپ کو وسوسہ دیتا ہے کہ وہ خوبصورت عورت جا رہی ہے، دیکھ تو ذرا اس کی طرف، وہ شراب ہے تھوڑا پی کر تو دیکھ، وہ گاڑی ہے بیاج پہ خریدی جا سکتی ہے، خرید لے۔ یہ وسوسہ دیتا ہے، بس اتنا ہی کام ہے اس کا، اور کچھ بھی نہیں۔ آپ کو لے جا کر کے میخانے میں نہیں بٹھا سکتا ہو، شراب کی دکان میں نہیں بٹھا سکتا، آپ کو مسجد سے نکال کر کے وہ باہر نہیں کھڑا کر سکتا، آپ کی زندگی اور موت کا مالک نہیں ہے وہ، آپ کی عزت اور ذلت کا مالک بھی نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ وسوسہ کرے۔ اور اس وسوسے سے کیسے روکا جائے گا؟ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں، صرف ہم اللہ رب العزت کا ذکر کریں اور وہ ذکر سے پیچھے ہٹ جاتا۔ جب اذان ہوتی ہے، رسول اللہ نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے تو بھاگتا ہے، اور پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے پھر واپس آتا ہے۔ اتنا تو ڈرپوک ہے اللہ رب العزت کے کلمے کے سامنے، اللہ رب العزت کے نام کے سامنے، اللہ رب العزت کے کلام کے سامنے ایسا ڈرتا کہ جب گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں آیت الکرسی پڑھتے ہو تو پیچھے کے راستے سے بھاگتا ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے پھر بھاگتا ہے، یعنی جب وہ وسوسہ کرتا ہے اور اس وقت ہم اگر اللہ کا ذکر کرنے لگے تو وہ بھاگ جائے۔ غافل دل کے اوپر وہ وسوسے، اور اس کے وسوسے سے اگر ہم سلپ بھی ہو جاتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں، اللہ رب العزت سے خالص توبہ کر لیں اور اس کے مطیع اور فرمانبردار ہو جائے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے وسوسے میں آ کر کے گناہ کا کام کرتے ہیں اور پھر توبہ نہیں کرتے، ان کو کہتے ہیں گمراہ، کہ اسے نے گمراہ کر لیا، اس نے توبہ بھی نہیں کی۔ اور گمراہ یہ کس کو کرتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں 2 جگہ فرمایا کہ یہ مخلص لوگوں کو گمراہ نہیں کر پائے، جس کے اندر اخلاص، جو صرف اللہ کی عبادت اور صرف اللہ کے لیے کرنے والے، یعنی ریاکاری نہیں، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں توحید، اور پھر اس کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی، دکھاوا نہیں ہوتا، کوئی اور غرض نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کو شیطان گمراہ نہیں کرتا۔ تو یہ وسوسہ کرتا ہے اور وسوسے سے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ، اور جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ دل بہت ہی زیادہ غافل ہے، یہ اللہ کے کلام سے غافل ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اللہ کی عبادت سے غافل ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے سے غافل ہے۔ ذکر کے اندر اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنا یہ بھی ذکر کے اندر آتا، نماز بھی ذکر کے اندر آتا، تو یہ جس ذکر سے غافل ہے تو یہ پھر اس کے اوپر اور زیادہ حملے کرتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اسے چھوٹ دیتا ہے اور یہ پھر اس کے اوپر سوار بھی ہو جاتا ہے، مطلب اور آگے تک یہ بڑھ جاتا ہے۔ آگے دیکھیں آپ آیت نمبر 4، من شر وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس،
جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال، من الجنتی والناس، من الجنتی والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. تو اس کا مطلب شیطان انسانوں میں سے بھی ہو اور شیطان جناتوں میں سے بھی. تو انسان کی جو شیطان تھے وہ ہم نے دیکھا مکہ میں کہ وہ قرآن سے کیسے روکا کرتے تھے، نبی کی تعلیمات سے، نبی کے قریب جانے سے، ایمان لانے سے، ہجرت کرنے سے، کس طریقے سے وہ روکا کرتے تھے. اور یہ جو شیطان ہے یہ صرف وسوسے کرتے ہیں. اچھا، یہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں جیسے اس آیت سے ثابت ہوا، اور اسی طرح ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین ہر نبی کے دشمن بنائے، اور اسی طرح ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین، مطلب شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جناتوں میں سے بھی ہوتے ہیں، ہر نبی کے دشمن بنائے. تو یہ دشمن، لیکن یہ دشمنی میں کچھ نہیں کر سکتے اگر ہمارا تعلق اللہ سے ہے. اگر ہمارا تعلق باللہ مضبوط ہے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کیونکہ وہی پناہ دینے والا ہے، اور یہ عبادت ان میں سے ہر ایک دوسرے کے کان میں پھونکتا ہے. بس یہ آیت ہے اس میں سورہ انعام آیت نمبر 112. آخر میں اس بات پر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ جس طرح سوار سواری کو تھکا دیتا ہے، جیسے ہم سواری کے اوپر بیٹھے، گھوڑے کے اوپر بیٹھے اور اس کو خوب چلا رہے تو وہ تھک جاتا ہے. اونٹ کے اوپر بیٹھے خوب چلا رہے تو وہ تھک جاتا ہے، اور تھک کر کے کیا ہوتا ہے، وہ گر جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، لانگر ہو جاتا ہے. شیطان کو تھکاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر. اور جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، تو یہ شیطان کو کوڑے کی طرح لگتا ہے، کوڑے کی طرح. آپ دیکھیے گا جب کبھی شیطان کسی کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، یعنی حاوی ہو جاتا ہے، ایک ہوتا ہے وسوسہ کرنا، ایک ہوتا ہے حاوی ہو جاتا. تو جب ہم سنتوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں اور سنتوں کے خلاف عمل کرتے ہیں، نبی مکرم کی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو یہ شیطان سوار ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی جو ہے جادوگر ہمارے اوپر سوار کر دیتا، تو یہ جب سوار ہو جاتا ہے اور جب اس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو کیسا چیختا ہے، کیونکہ اس کو کوڑے کی طرح لگتا ہے اللہ رب العزت کا کلام. تو جس طرح سواری کو ہم چلا کر کے تھکا دیتے ہیں، لانگر کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، اسی طریقے سے ہم شیطان کو بھی کمزور کر کے اس قدر گرا سکتے ہیں. اور وہ کیسے ہوگا؟ ذکر کر. جب بھی دل کے اندر خیالات آئیں اور ہمارا دل بتاتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے یا ہمارے ضمیر کی آواز ہے یا اللہ رب العزت کی طرف سے، کیسے پتا چلے گا ہم کو کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے؟ وہ ایسے پتا چلے گا کہ وہ ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کی طرف وسوسہ کرے، اللہ کی نافرمانی کے بارے میں سوچنے کے لیے اکسائے گا کہ ایسا سوچو کہ وہ مر جائے، اس کی دولت مجھے مل جائے، ایسا سوچو کہ میں وہاں گیا تھا اور مجھے خزانہ مل گیا، ایسا سوچو کہ وہ فلاں عورت، اس طریقے کی بات وہ سوچنے پہ مجبور کرے. سمجھ لے کہ وہ دل پہ بیٹھا ہو، یہ اللہ کا دشمن اور ہمارا بھی دشمن. اب اسے بھگانا کیسے؟ بالکل سمپل. آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ رب العزت کا ذکر کرنا شروع کر دیں، قرآن کو ترجمے سے پڑھنا، غور و فکر کرنا شروع کر دیں، اور لا الہ الا اللہ یہ سب سے زبردست ضرب لگتی ہے اس کے اوپر جو کوڑا پڑتا ہے، سب سے خطرناک کوڑا، کہ جب اللہ کی وحدانیت کا بندہ ذکر کرتا، اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرتا ہے، تب اس کو سب سے زیادہ مار پڑتی. لیکن معاشرے کے اندر کچھ اور چیز چل رہی ہے کہ جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو وہ کسی کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کو لٹاتا ہے اور ایک دھاگا ناپا جاتا ہے، اور پھر وہ پڑھتا ہے دھاگے کے اوپر اور کہتا ہے کہ اب دھاگے کو پھر سے ناپو. جب پھر سے ناپا جاتا ہے دھاگا چھوٹا ہو جاتا ہے، یا پھر وہ نیبو کو گھما کر کے پھر اس کو کاٹے گا، پھر دیکھے گا، یا پھر وہ نام پوچھے گا اور عدد لکھے گا 2 3 5 8 2 9 وغیرہ وغیرہ، اور پھر لاسٹ میں وہ کچھ نمبر آئے گا، اس کے باپ کا نام، اس کی ماں کا نام پوچھے گا، اور آخر میں پھر جا کر کہے گا ہاں تمہارے اوپر اثرات ہیں، تمہارے گھر میں اثرات ہیں، تمہارا گھر جو ہے وہ قبرستان کے اوپر بنایا گیا. اب اس کو کیا معلوم اس غریب کو کہ 100 سال پہلے یہاں پہ کیا تھا. تو جب وہ یہ کہے کہ تمہارے اوپر اثرات ہے تو اسے بتائیں کہ یہ بیوقوف مت بناؤ. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ شیطان تو ہمارے اندر گردش کرتا، کر کیا لے گا، وہ کیا طاقت ہے اس کے؟ صرف وسوسے کرتا ہے اور ہم اس کو بھگا دیتے ہیں. اللہ رب العزت کا ذکر کر کے، اس کی توحید کا اعلان کر کے، یہ چیز سمجھ لیں. اگر یہ لفظوں کے اوپر ہمیں یقین نہیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں، تو پھر پڑھتے جائیے، آپ جتنا چاہیں پڑھیں. ایک مثال کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک نیک انسان کسی جنگل میں گیا اور اس نے دیکھا، تو اس جنگل میں گیا، اس نے دیکھا کہ کچھ طوطے ہیں مٹھو، اور اس کو شکاری نے پکڑ لیا، جال میں رکھ لیا. تو اسے بڑی دیا آئی کہ اس کو شکاری نے جال میں پکڑ لیا. ایک طوطا اس کو آزاد دکھ گیا، تو اس نے اس کو غنیمت جانا اور اس کو سکھایا، دیکھ شکاری آتا ہے، جال پھیلاتا ہے، دانے کا لوب دکھاتا ہے، جال میں پھنسنا نہیں چاہیے. اس نے یاد کر لیا، شکاری آتا ہے، جال پھیلاتا ہے، دانے کا لوب دکھاتا ہے، جال میں پھنسنا چاہیے، اس نے یاد کر لیا. دوسری بار جب کچھ دن کے بعد نیک انسان کو وہاں سے گزر ہوا، تو اس نے دیکھا کہ اس طوطے نے سینکڑوں طوطوں کو سکھا دیا، اور سب بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں شکاری آتا ہے، جال پھیلاتا ہے، دانے کا لوب دکھاتا ہے، جال میں پھنسنا نہیں چاہیے. نیک انسان جو تھے بڑے خوش ہو گئے، مطلب وہ پڑھا لکھا انسان جو دل کا اچھا تھا وہ بڑا خوش ہو گیا. اب اس کے جال سے بچ گئے کیونکہ یہ سب پڑھ رہے ہیں شکاری آتا ہے، جال پھیلاتا ہے، دانے کا لوب دکھاتا ہے، جال میں پھنسنا. جب چوتھی بار اس کا گزر ہوا
وہ سب جال کے اندر تھے، اور جال کے اندر کیا پڑھ رہے تھے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ۔ ہم سب جال میں پھنسے، شیطان جیسا کہہ رہا ہے ویسا کر رہے ہیں، اور آیت الکرسی بھی پڑھ رہے ہیں، فلق بھی پڑھ رہے ہیں، ناس بھی پڑھ رہے ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیونکہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں، ہمارا ویسا عقیدہ نہیں، ویسا ہمارا ایمان نہیں کہ میں خالق کائنات سے پناہ مانگ رہا ہوں، اور یہ شیطان کی کیا وقت ہے؟ میں اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، میں اللہ سے استعانت مانگ رہا ہوں، میں نماز میں کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں، میں اللہ رب العزت سے مدد مانگ رہا ہوں۔ کیا کر سکتا ہے میرا یہ شیطان؟ میں اس رب سے جو ساری انسانیت کا رب ہے، جو مالک ہے، اور جو وسوسے کرتے ہیں اس کے وسوسے سے میں اللہ رب العزت کی پناہ مانگ، اور جتنی بھی مخلوق، جتنی بھی کے اندر شر ہے، ان ساری شر سے میں اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوں۔ جب یہ یقین ہوگا کہ وہ اللہ الحی ہے اور قیوم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ علیم ہے، میرے تعلق سے وہ علم رکھتا ہے۔ جب ایسا یقین ہوگا اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر، اور ہم اس سے استعانت مانگیں گے، تو اللہ رب العزت ہماری استعانت فرمائے گا۔ تو ہم کیا کریں اس کے لیے؟ ہم ترجمہ یاد کریں، ایک ایک لفظ کی میننگ یاد کریں، ترجمہ یاد کریں، اور ترجمے کو ذہن میں رکھ کر کے پڑھیں، اللہ رب العزت کے اوپر یقین رکھ کر کے پڑھیں، انشاءاللہ تعالی ہماری مراد ضرور پوری ہوگی۔ اور یہ جتنے بھی قسم کے وسوسے ہیں، یا شیاطین حملے ہیں، یا جادو ہے، یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، یہ صرف فلق اور ناس ہم پڑھیں گے، یا اور بھی جو دوسری صورتیں بتائی گئی ہیں ان کو پڑھیں گے، اور ہم اس سے اللہ رب العزت پناہ میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ مختصر سی تفسیر جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما، جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ خالق مالک ہمیں اس پہ ایمان عطا فرما، اس پر ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خالق مالک ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ سلامتی پہنچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسی سلامتی پہنچائی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو تعریف کے لائق و بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت پہنچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسی برکت پہنچائی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو تعریف کے لائق و بزرگی والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔